اتنی بات سے بالکل یہ صحیح ہے کہ اگر آپ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھیں نا، وہ جو حکم تھا وہ وفاقی حکومت کے لیے تھا. کاظمی صاحب بتا رہے ہیں حکومت پنجاب نے اوور اینڈ ابو جا کر اس کے اوپر عمل کیا اور اپنے طور پر بھی کٹوتی کی قیمتوں میں، نرخوں میں. یہ 31 لوگوں کی کابینہ ان حالات میں. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر کے لیے آپ لوگوں نے بھی ایک مارات کی، ان کے اوپر وہاں پختونخوا اسمبلی میں بارش کر دی ہے. ان حالات میں سر یہی وقت ملا تھا آپ کو؟ بہت شکریہ مونا، آپ نے موقع دیا. پلیجر. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری وہاں کابینہ مکمل نہیں تھی. بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے تھے جن کو سی ایم خود لیڈ کر رہے تھے. ان ڈپارٹمنٹس کے اوپر منسٹرز یا معاونین جو ہے لگانا وہ وہاں کی لیگل ریکوائرمنٹ بھی تھی، اور بغیر اس کے ہیڈ کے ڈپارٹمنٹ کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. جیسے ٹورزم اس کا کوئی منسٹر نہیں تھا، جیسے مائنز اینڈ منرل اس کا کوئی منسٹر نہیں تھا، اسی طرح اور مختلف آئی ٹی اس کا کوئی منسٹر نہیں تھا. تو تمام منسٹریاں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، یا وہاں منسٹر یا پھر معاونین وہاں لگانے تھے، تاکہ وہ جو ایک خلا ہے، وہ جو ایک گیپ ہے، وہ ایک شخص تو نہیں پورے صوبے کو چلا سکتا نا. ظاہری بات ہے وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، ہیڈ ہے، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ ہے، اس کا سربراہ ہونا وہ ضروری تھا. تو اس تناظر کے اندر انہوں نے وہ تعداد پوری کی جو کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی. دوسری چیز نون لیگ والے آپ کو کہیں گے کہ اگر وہ سی ایم صاحب اڈیالہ کے چکر کم لگاتے تو شاید وہ پھر ان محکموں کو بھی ان کو ٹائم دے سکتے تھے. نہیں دیکھیں اب سی ایم نے سارا تو نہیں کرنا، وزیر اعظم ہے، انہوں نے خود اپنے پاس جو ہے ریلیجیس منسٹری یا پاور اینڈ انرجی ہر منسٹری اپنے پاس تو نہیں رکھنی ہوتی. اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگاتے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے آپ کا کام جو ہے ہو سکے. دوسری یہ چیز یہ کہا گیا کہ آپ نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی چھوٹی کابینہ بنانے کی. نہیں، کریڈٹ لینے کی کسی جگہ پر ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ ایک چھوٹی کابینہ بنا لی جائے سٹارٹ کے اندر، آغاز کے اندر، اور اس کے بعد جو مکمل کرنا ہے وہ ایک وقت کے بعد ہوگا. اور یہ بیانات آن ریکارڈ ہیں. عمران خان نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ جتنی تعداد ہے اس سے کم آپ بنائیں. ایسے کیسے ممکن ہے کہ جہاں ابھی تو آپ تعداد کو بھی تجاوز کر رہے ہیں نا. اب تو آپ وہ جو باقاعدہ آرٹیکل 130 کی یہ خلاف ورزی ہے جس کے تحت یہ جو حدود ہے اس سے زیادہ ہے، اور اگر ایک وزیر عہدہ چھوڑیں، نہیں 2 وزیر اور 1 مشیر، تب یہ تعداد پوری ہوگی. میکس 28 نہیں، دیکھیں 28 ہونے چاہیے آپ کے. اگر سب بھی لگا لیں نا، پوری سب آپ بھر دیں سارے. دیکھیں اس کا ہم بنا لیں گے کہ ہم جو ہے برڈن آئے سرکار کے اوپر، اور جو تنخواہیں ہیں ان میں کچھ کو تنخواہیں معاونین کو نہیں دیں گے، یا کوئی اس کا میکانزم بنا لیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت یہ سارا کیا گیا. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ تقریباً تنخواہ لے رہے ہیں 1,50,000، 1,60,000، 1,70,000 اس اراؤنڈ کے اندر. اور پنجاب کے اندر دیکھیں یا وفاق کے اندر دیکھیں تو یہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. ہم نے تنخواہ بھی نہیں وہاں پر بڑھائی. یہ تجویز بھی کچھ لوگوں کی طرف سے خان صاحب کو بھیجی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اوورال جو ہے اس حالت کے اندر ہے، ہمیں نے تنخواہ نہیں بنانی. بے شک لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جس مقام پہ پہنچ گئی ہیں، دور دراز علاقوں سے لوگوں کو آنا، اجلاس اٹینڈ کرنا دشواری ہے، اس کے باوجود تنخواہ نہیں بڑھائی گئی. اب 1.5 لاکھ آپ دیکھیں، 1.5 لاکھ تنخواہ میں آج کے دور کے اندر ایک ایم پی اس نے ہلکے سے آنا ہے، کیا بنتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آذربائیجان گئے، وہاں پر ہماری بڑی ضرورت تھی، آپ نے بائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ غیر ملکی جتنے بھی دورے ہیں ان پہ پابندی ہے. اس سے پہلے 44 ٹورز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے لگائے، اور میرے خیال میں تیسرا یہ چوتھا ٹور جو ہے مریم نواز صاحبہ کا ہے. اتنے جو ٹورز لگائے گئے ہیں عوام کے پیسے سے، 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہمیں دکھا دیں کہ ان دوروں سے پاکستان کی عوام کو یہ فائدہ ہوا. وہ اس کرائسس سے پہلے کی بات تھی نا، جب وہ دورے لگے ہوئے ہیں. پہلے کون سی آگئی سرمایہ کاری؟ پہلے آ گئی ہے. نہیں، لیکن کرائسس تو نہیں تھا. بات سمپل ہے. پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر انہوں نے جو اکٹھا کیا 9 ماہ کے اندر، وہ پیسے کتنے ہیں جی؟ 1200 ارب روپے. جو تیارے کی قیمت ہے وہ ادھر لے لی. دوسرا جو بجلی ہے اس کے اوپر انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر جو انہوں نے اکٹھے 1200 ارب روپیہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو بجلی ہے وہاں پر انہوں نے 1900 ارب روپیہ وہاں پر انہوں نے 9 ماہ کے اندر اکٹھا کیا. آپ کہہ رہے ہیں تیارہ 1200 ارب کا ہے جی؟ آپ کہہ رہے ہیں تیارہ 12 ارب کا. 12 ارب کا. ٹھیک ہے جی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ فگر میں اس میں مس کر گیا. 1200 ارب وہاں کیا، 1900 ارب جو ہے بجلی کے اندر کیا. تو یہ پیسہ عوام کو کہاں آپ نے ریلیف دیا؟ آپ نے عوام کے جیب کے اندر کہاں ریلیف ڈالا؟ اس وقت بھی 150 کے قریب میرا خیال میں پیٹرولیم لیوی کے مد کے اندر آپ پیسے لے رہے ہیں. 126 ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 126 روپے ہے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ختم کریں. جیسے عمران خان نے یوکرین کی جنگ تھی ختم کیا، آپ کہتے ہیں IMF کی شرائط ہیں. آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 15,000 ارب روپیہ FBR نے کم کلیکشن کی ہے. یہ بات بالکل یہ کلیکشن ہم نے کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ FBR نے کرنی ہے نا. تو FBR کو کہیں کہ پکڑیں شہباز شریف صاحب اپنے ایسٹس دیں، محسن نقوی کو پکڑیں، سب کو پکڑیں. تو وہاں سے کلیکشن اکٹھی کریں. جن کے جتنے ایسٹس ہیں وہ ایسٹس ہی نہیں، مافیا دے نہیں رہا. آپ عوام کی جیبوں سے جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں، ڈیزل کی مد میں
کھانے پینے کی چیزوں کی مد میں، گندم کی مد کے اندر، بجلی کے بلوں کے اندر، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر آپ رگڑ رہے ہیں. یہ کہاں کا تو یہ عوام دوست پالیسی ہے. ستھرا پنجاب کی انہوں نے بات کی. ستھرا پنجاب کے اندر 1 ارب روپے کی کرپشن صرف فیصل آباد کے اندر ہوئی ہے. اگلی بات وہ پروجیکٹ اگلی بات بھی بتائیں. نہیں ناظرین کو اگلی بات بتائیں. وہ پروجیکٹ ان کی دل کے قریب، اگلی بات دل کے قریب تھا. نہیں اگلی بات کیا، اس پہ ہم نے انکوائری کر دی ہے، اگلی بات نہیں ایسا نہیں ہوا. نہیں عوام کو اپنی باری پہ بتا دیجیے گا. آپ اپنی باری پہ بتائیے گا نا. 1 ارب تو خالی اس میں ہو گیا. یہ آپ کے دل کے قریب تھا. ٹھیک ہے. 5300 ارب کس نے کہا؟ IMF نے کہا. یہ میں نے نہیں کہا. جی یہ بات بالکل صحیح ہے. 5300 میں نہیں 5300 ارب پہ میں جماعت بولنے دوں گا. میں اپنی باری پہ جواب دوں گا. یہ JUI نے حافظ احمد اللہ صاحب نے نہیں کہا. یہ 5300 روپے میں جواب دوں گا. 1000 روپے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ وہاں کرپشن جو ہے وہاں معاملہ انہوں نے اٹھایا کہ وہ اوورآل تھا. اوورآل تھا. تو ایک چیز کا حساب دینا. 5300 بلین کی irregularities کو کہاں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، دینا حساب تو انہوں نے دینا. جب ایک اوپر آیا معاملہ تو دیں. ایک پائی کا حساب دیں. IMF کی اس پہ میں بڑے IMF کی رپورٹ نکالیں. یہ 5300 ارب جو کہتے ہیں نا، اس پہ صاف شفاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ 5300 ارب جو ہیں وہ ریکور کیے گئے ان افراد سے کرپشن کی مد میں، رشوت کی مد میں، کمیشن کی مد میں، ککس بیکس کی مد میں وہ ریکور ہوئے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کرپشن کا پیسہ اور کرپشن کی گئی ہے؟ آپ نکالیں. ہم نے تو مطالعہ کیا. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سیکنڈ وہ نکال دیں تاکہ ہم اسکرین پہ چلائیں. بالکل وہ ایسے کیے گئے. کہتے ہیں گئے کدھر ہیں؟ وہ بالکل اسی طرح جس طرح 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے کیس میں آیا، ایک شخص کا جرمانہ ادا ہوا، جب اس کو سزا ہوئی تو وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں چلے گئے. تو اب یہ جواز پیدا کرتے ہیں. دکھائیں ہمیں اب 5300 روپے جو آپ نے خزانے میں جمع کرایا اس کا ریکارڈ دیں. اب 5300 روپے لگایا آپ نے کدھر ہے وہ دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کرپشن آپ کے نیچے ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکور کر لیا ہے. کرپشن ہوئی کیوں ہے؟ ایک سیکنڈ. جو القادر ٹرسٹ کی زمین بطور رشوت، جو ہیرے کی انگوٹھیاں، جو ہیرے جواہرات لے لیے میڈم صاحبہ نے، ان کی رسید نہ دیں. لیکن وہ جو 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے عمران خان کے نام پہ القادر ٹرسٹ تھا. نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. دوسری یہ چیز ہے آپ نے اپارٹمنٹ بنائے پکڑو. ڈیل کر کے آیا بیٹھا نا بھائی جان. ڈیل کر کے باہر گیا تھا، ڈیل کر کے آیا بیٹھا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نہیں میں انہیں دوں گا. میں جہاں سے چھوڑوں گا ایسے پیسے ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے کیا آج کل نہیں، میں ادھر بیٹھا ہوتا ہے نا زوم پہ، میں اسٹوڈیو میں ہوتا ہوں تو جب اس کو میں یہاں سے پکڑتا ہوں نا یلا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کرنے. میں تمہارے پاس آیا بیٹھا ہوں بھائی جان. میں پاس آیا بیٹھا ہوں. خاموشی سے سنو. میں جناب بات کرنا بھی جانتا ہوں اور حملہ کرنا بھی جانتا ہوں. خاصی گرما گرمی تھی، لیکن ہم تم شرکا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ٹرن پہ بات کرے اور بالکل سب کو بھرپور طور پر اپنے دلائل مدلل انداز میں اپنی بات کا دفاع کرنے کا موقع دیں گے. حافظ صاحب اب آپ سے شروعات کریں کہ یہ عرض ہے کہ اب آپ تو ہم بات کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی، وہ گلا ہم لوگوں نے یہ کیا. پنجوتا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب آذربائیجان گئی ہیں، عوام مشکل میں ہے. پھر ہم نے پنجوتا صاحب سے گلا کیا اور کاظمی صاحب نے بھی کیا کہ وہ جو ایک بھاری بھرکم کابینہ وہاں پختونخوا میں مزید بھرتی ہو گئی ہے. آپ تو دونوں جگہوں پہ حکومت میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں ہیں. میں مونا بھی بہت شکریہ آپ کا. ضرور فرمائیں. میں عرض کر لوں، ہمیں تو اس پوری سسٹم پر اعتماد نہیں ہے. آپ پنجاب کی بات کرتی ہیں یا خیبر پختونخوا کی بات کرتی ہیں یا وفاقی حکومت کی بات کی جاتی ہے یا بلوچستان کی حکومت کی، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ اسمبلیاں ان لوگوں سے بھری ہوئی اسمبلیاں ہیں یہ عوام کی ووٹ کے بل پہ نہیں آئے. یہ دولت اور طاقت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. اس لیے 25 کروڑ عوام میں آج ریفرینڈم کر لے، کسی بھی صوبے کے عوام اور پورے ملک کے عوام کی کسی بھی حکومت پر وفاق ہو یا صوبہ ہو کوئی اعتماد نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کس کی تعریف کروں؟ عام آدمی سے آپ جا کے پوچھئے. ٹھیک ہے، باتوں کی حد تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 409 روپے یا 415 روپے لیتے ہیں اور آپ یہ کمپیئر کریں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی جہاں لڑائی ہے، ایون افغانستان کے ساتھ بھی جو وہاں 45 سال مسلسل لڑائی جاری رہی، بالکل ایسی جی، وہ آپ سے بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پٹرول اور ڈیزل کیوں مہنگے ہیں؟ اب نئے ہرمز تو آپ کے لیے کھلا ہے راستہ. ایک بات.
تیسری بات یہ کہ ان کی وفاقی وزیر نے خود کہا کہ ہم نے اس لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا پی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں کہ IMF کا دباؤ تھا بالکل کہ لیوی بڑھاؤ، لیوی بڑھائیں جی۔ اب انہوں نے 160 روپے کی بات کی تھی، آپ 126 کی بات کرتی ہیں، 160 ہو یا 126 ہو، وہ بھی شاید سننا ہے کہ ہونے والا ہے، لیکن ذبح کون ہو رہا ہے؟ عام آدمی ذبح ہو رہا ہے۔ اور خود وفاقی وزیر کہتے ہیں خود کہ ہمیں کہیں اور سے جو ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو FBR کو ہم نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے اتنے پیسے کلیکٹ کرنی ہے، وہ ناکام ہوا اس میں، تو لہٰذا ہم نے لیوی بڑھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عوام اور غریب عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا۔ اب اس حکومت کی تعریف میں کیسے کروں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی اخراجات اور شاہ خرچیوں کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے غالباً، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا قرضہ 97,000 ارب 307 ارب روپے، 97,307 ارب روپے، یعنی 100,000 ارب روپے آپ مقروض ہے۔ اور آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے؟ آپ کی خزانے میں مال کتنا ہے؟ 4 ارب ڈالر آپ کا ہے، باقی 12 ہے یا 10 ہے یا 8 ہے، ممالک وغیرہ وہ آپ کو دیگر ممالک نے یا سود پہ دیا ہے یا قرضہ پہ دیا ہے۔ تیسری بات میں عرض کر لوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی معیشت کس پر کڑی ہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹ مجھے بتا دیں دن بدن ابتر ہونے کی طرف جا رہی ہے؟ اورسز کی طرف سے جو کچھ آ رہا تھا کیا وہ اس پیمانے کے مطابق آ رہا ہے؟ تو جب صورتحال یہ ہو کہ آپ کی معیشت 3 چیزوں پر کڑی ہے، ایک صدقہ، آپ بھیک مانگ رہے ہیں نا، خیرات۔ نمبر 2 قرضہ، آپ قرضہ مانگ رہے ہیں سود سمیت، اور قرضہ جب آپ لے رہے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ سود ادا کرنے کے لیے۔ اور ابھی جو نیا بجٹ آ رہا ہے، آپ نے 430 ارب روپے نیا ٹیکس لگایا اور لگانے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب میں تو جب آپ کے خزانے میں پیسہ بھی نہیں ہے، میں حیران ہوں۔ آپ جا کے کسی نے میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پر کہ پاکستان میں تقریباً 85,000 یا 86,000 گاڑیاں چل رہی ہیں، اور ماہانہ اس کی پیٹرول 50 کروڑ ہے، پتہ نہیں 1 ارب روپے۔ یقیناً اتنا ہی ہوگا۔ تو جب آپ کا خرچہ یہ ہے، آپ پارلیمنٹرین کی تنخواہ آج سے 2 سال 3 سال پہلے 1,57,000 1,30,000 روپے، آج 5,19,000 روپے۔ بلکہ ایک وہ ہم نے شرمیلہ صاحبہ کے ساتھ کیا تھا، وہ کہتے ہیں مرات وغیرہ سب ملا کے کوئی 10 لاکھ کے قریب 10 لاکھ روپے ایک پارلیمنٹرین، لیکن غریب وہیں کے وہیں کڑا ہے۔ درست، بالکل۔ جب اس صورتحال میں ہوں میں کس کی تعریف کروں؟ میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں قرضوں کی یہ ہے، تو اپوزیشن سے بھی تو کوئی توقع ہوتی ہے عوام کی۔ میں بات کر رہا ہوں اپوزیشن سے، کیا اپوزیشن آواز اٹھا سکتی ہے؟ اب مجھے بتا دیں، اس کی پارٹی ہے، میں اس کی جمہوری پارٹی کہتا ہوں، اچھا، سیاسی جمہوری پارٹی کہتا ہوں۔ عوام نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آئین کا حلف اٹھایا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار بھی رہوں گا، میں اس آئین کا دفاع کروں گا، میں قوم اور ملک کے مفاد میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا، میں اس کو کیسے دہشت گرد کہوں، کیسے غیر آئینی کہوں؟ ان کی ذاتی حرکات پر مجھے اعتراض ہوگا۔ جب یہ حکومت میں ہوں گے، ان کی پالیسیوں سے میں نے اختلاف کیا ہے۔ آپ نے تو بلکہ وہ پوری مہم چلائی تھی، مہم ہم نے چلائی ہے، لیکن جو حق آئین، اب آپ کو لگتا ہے جمہوری میں اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق آپ کو آئین نے دیا ہے، جلسہ کرنے کا حق ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ان کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، بالکل۔ کیا آپ ان کو حق کرنے دیتے ہیں؟ کریکٹ، نہیں دیتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ میں آ جائے، پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو عمران خان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب گوہر بھی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے 2 سال پہلے انہی جماعتوں کا سربراہ رہا پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو آج حکومت میں لیڈنگ پارٹی ہے۔ جب مولانا صاحب قومی اسمبلی میں سپیچ کر رہا ہے تو آپ نے اس سپیچ کو کیوں بلیک آؤٹ کیا؟ پوچھ لیتے ہیں، رائٹ۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو میری آواز قوم تک کیسے پہنچے گی، اور عوام کی آواز میں کہاں تک پہنچا دوں جب میری آواز پر انہوں نے ہاتھ لگایا اور خاموش کیا ہے؟ لہٰذا خلاصہ یہ کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے۔